ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے اور خبر یہ ہے کہ کل رات غزہ پٹی سے اسرائیل پر بڑے پیمانے پر راکٹ سے حملہ کیا گیا ہے۔ العربیہ اور دوسرے میڈیا ہاؤسز کی رپورٹ کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک یعنی 46 دن گزر چکے ہیں اور پچھلے 46 دنوں میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر راکٹ سے بمباری کی گئی ہے تل ابیب پر، دوسرے شہروں پر۔ یہ راکٹ اتنا زیادہ داغا گیا تل ابیب پر کہ کئی ساری فلائٹ جو لینڈ کرنے والی تھی وہ فلائٹ بن گورین ایئرپورٹ پر لینڈنگ نہیں کر سکی۔ ان فلائٹ کو دوبارہ پرواز کرنی پڑی، ان فلائٹ کو دوبارہ اڑنا پڑا، کسی اور ایئرپورٹ پر ان فلائٹ کو لے جایا گیا۔ بن گورین ایئرپورٹ پر وہ فلائٹس لینڈنگ نہیں کر سکی۔ لگاتار سائرن بجنے کی آواز سنی گئی تل ابیب میں، اسقلان میں، دوسرے شہروں میں، اور لوگ شیلٹر ہاؤس میں جاتے رہے۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ جس طرح اسرائیل لگاتار 46 دنوں سے ہمارے عام شہریوں کو مار رہا ہے، بچوں کا قتل کر رہا ہے، خواتین کو شہید کر رہا ہے، رہائشی عمارتوں کو ملبہ میں تبدیل کر رہا ہے، اس کے رد عمل میں اور بدلہ لینے کے لیے ہم نے راکٹ سے بمباری کی ہے اور 7 اکتوبر کے بعد اتنے بڑے پیمانے پر ہم نے بمباری کی ہے۔ اسرائیل کو یہ میسج بھی دینا مقصد ہے کہ حماس کے لڑاکے اور مجاہدین ابھی زندہ ہے، انہوں نے ہمت نہیں ہاری ہے، ان کے حوصلے ابھی پست نہیں ہوئے ہیں، اور نہ ہی اسرائیل نے ہمارے کسی بھی مقام پر ابھی تک قبضہ کیا ہے، بلکہ ہمارے راکٹ لانچنگ سائٹس ابھی تک محفوظ ہیں اور وہاں سے ہم اسرائیل پر راکٹ لانچ کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے اب انڈونیشیا ہاسپٹل کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا ہے۔ آس پاس کے علاقوں میں اسرائیل نے بمباری بھی کی ہے۔ اسرائیل کی جو گاڑیاں ہیں، جو بلڈوزر ہے، وہ انڈونیشین ہاسپٹل کے آس پاس کھڑے ہو گئے ہیں اور چاروں طرف سے اس ہسپتال کو گھیر لیا گیا ہے۔ یہاں ایندھن بھی نہیں ہے، بڑی مشکل سے یہاں ڈاکٹر کام کاج کر رہے ہیں۔ 200 سے زیادہ سیریس مریضوں کو اس ہاسپٹل سے باہر بھی نکالا گیا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ انڈونیشین ہاسپٹل پر اس کا یہ حملہ انٹرنیشنل قانون کے مطابق ہے، جبکہ یونائٹڈ نیشن اور دنیا کے تمام انصاف پسند اداروں نے اس حملہ کی بھی مذمت کی ہے اور صاف صاف کہا ہے کہ جس طرح الشفا ہاسپٹل پر جھوٹ بول کر اسرائیل نے حملہ کیا۔ اسرائیل نے کہا تھا کہ الشفا ہاسپٹل کے نیچے حماس کا سینٹر موجود ہے، اس کی سرنگیں موجود ہے، اس کے ہتھیار وہاں پائے جاتے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں پایا گیا اور پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کا جھوٹ بے نقاب ہو گیا۔ اسی طرح اس ہاسپٹل کے معاملے میں بھی ہے، اسرائیل کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے باوجود انڈونیشین ہاسپٹل پر اسرائیل بمباری کرنے جا رہا ہے، اس پر حملہ کر رہا ہے اور اس پورے ہاسپٹل کا اسرائیل نے محاصرہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ النصیرات کیمپ کے آس پاس کل رات اسرائیل نے شدید بمباری کی ہے، جس میں 25 سے زیادہ عام فلسطینیوں کی شہادت ہو گئی ہے۔ زمینی لڑائی میں بھی اسرائیلی فوجی کا نقصان بڑھتا جا رہا ہے اور کل رات بھی اسرائیل کے 2 فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ریزرو آرمی سے تعلق رکھنے والے 3 اسرائیلی شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ اس طرح زمینی لڑائی شروع ہو جانے کے بعد اسرائیلی فوجیوں کے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 70 سے تجاوز کر گئی ہے۔ حماس کے لڑاکے لگاتار میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ نے ایک اور ویڈیو جاری کر کے اور ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ انہوں نے دشمن کی مزید 60 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا ہے، ٹینکوں کو تباہ و برباد کیا ہے اور ان کا یہ حملہ لگاتار جاری ہے۔ اس بیچ جنگ بندی کے حوالے سے بھی ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ حماس کے پولیٹیکل بیورو کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا بیان سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ جلد طے پائے گا اور اس جنگ بندی کے معاہدہ میں عارضی جنگ بندی شامل ہے، اس کے علاوہ دونوں طرف سے قیدیوں کا تبادلہ شامل ہے۔ بنیادی طور پر جو خبر سامنے آئی ہے اس میں یہی ہے کہ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل کے جن شہریوں، فوجیوں اور لوگوں کو ہوسٹیج کیا تھا، قیدی بنایا تھا، اس میں سے 50 خواتین اور بچوں کو حماس ریلیز کرے گا اور بدلے میں اسرائیل کی جیل میں جو فلسطینی خواتین اور بچے ہیں ان سب کو اسرائیل آزاد کرے گا۔ اس کے علاوہ 3 سے 5 دنوں کی عارضی جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا ہے کہ بہت جلد جنگ بندی کے نتیجے تک ہم پہنچنے والے ہیں اور جنگ بندی کے اس معاہدے کا اعلان قطر کی حکومت کرے گی تو قطر بھی یہاں ثالثی کا فریضہ لگاتار ادا کر رہا ہے اور اب ممکن ہے کہ قطر کی کوششوں سے ثالثی کی یہ کوشش کسی نتیجے تک پہنچ جائے اور جنگ بندی کا اعلان ہو جائے۔ فلسطین اسرائیل تنازع کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر ہے جس کا تذکرہ کل رات ویڈیو میں بھی میں نے کیا تھا کہ لبنان کی سرحد سے حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ تیز کر دیا ہے اور کل رات بڑے پیمانے پر حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ کیا، جس میں اسرائیل کے
कई फौजी यूनिट को और फौजी ठिकानों को निशाना बनाएगा। हिजबुल्लाह ने कुछ वीडियोस भी जारी की है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर कुछ वीडियोस जारी की है, जिसमें देखा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के हमले में इसराइल का जो फौजी ठिकाना है, उसकी जो फौजी यूनिट है वो तबाह व बर्बाद हो गई है, वो मुकम्मल तौर पर डेमोलिश हो गई है। और ऐसे कई फौजी यूनिट को निशाना बनाया हिजबुल्लाह ने। उसके अलावा इसराइल के कई फौजियों की हलाकत की खबर भी सामने आई है, लेकिन इसराइल के IDF ने उनके नामों को अभी तक जारी नहीं किया है। गज़ा पट्टी पर इसराइल की बमबारी को 46 दिन पूरे हो गए हैं और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो मैंने आपसे शेयर की है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, फिर मुलाकात होगी।